السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کے ساتھ، اس کا دوسرا اور آخری حصہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ انسان غلطیوں سے مرکب ہے، بشر ہونے کے ناطے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر غلطی غلام محتاط سے ہو جائے تو اسے انتقام نہ لیا جائے، اس کی پکڑ نہ کی جائے اور اس پر سختی نہ کی جائے، بلکہ عفو درگزر کی راہ اپنائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے امت کو اسی کا پیغام دیا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کرنے لگے کہ خادم کو ہم کتنی دفعہ معاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ سوال پھر دہرایا تو پھر آپ خاموش رہے۔ جب تیسری دفعہ سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ 70 دفعہ معاف کیا کرو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ماتحتوں کی غلطی پر پکڑ کرنے کے بجائے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالی ہمیں سزا دینے پر قادر ہے۔ کوئی بھی انسان کسی کی خدمت کرتا ہے تو مخدوم خدمت کا صلہ تو حقیقی معنی میں دے نہیں سکتا ہے۔ قلیل معاوضہ خرچ خدمت کا صلہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، تو کم از کم خادم کو دعاؤں سے نوازا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو 3 دعائیں دی تھیں: عمر میں برکت کی دعا، مال میں برکت کی دعا، اولاد میں برکت کی دعا۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ خود حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے طویل عمر پائی، مال میں برکت یوں ہوئی کہ مدینے میں سب کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، تو میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل ہوا کرتے تھے۔ اور اولاد میں یوں برکت ہوئی کہ آپ کی صلبی اولاد کی تعداد علامہ شمس الدین ذہبی کی صراحت کے مطابق 106 تک پہنچ گئی تھی۔ بعض دفعہ خدام سے گستاخی یا طبیعت کے خلاف کسی بات کے پیش آ جانے پر انسان تنبیہ کرنے کے بجائے بد دعا کا سہارا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بد دعا کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اپنے لیے بد دعا نہ کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرو، نہ اپنے خادم کے لیے بد دعا کرو، نہ ہی اپنے مال کے لیے بد دعا کرو۔ اگر قبولیت کی گھڑی موافق ہو جائے گی تو یہ بد دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طویل عرصہ گزارا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان پر ظلم زیادتی نہ کی، کبھی ان کے ساتھ ناروا سلوک نہ اپنایا۔ بزبان خود حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔ قسم بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے برا بھلا نہ کہا، نیز کبھی اف تک نہ کہا، اور کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا کہ تم نے یہ کام کیوں نہ کیا یا یہ کام کیوں کیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ خادم کی گواہی مخدوم کے حق انتہائی معتبر ہوا کرتی ہے، کیونکہ خادم کو دوران خدمت سرد گرم حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے باوجود نرمی کی تصدیق قابل حیرت ہوا کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ضرورت کے لیے بھیجا۔ میں نکلا تو بازار میں کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میرے گردن پکڑ کر فرمایا، اے انیس، ابھی تک تم نے وہ کام نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ابھی جا کر آتا ہوں اللہ کا رسول۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ غور کیجئے دوستو،
دوستو، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرمانے کے باوجود حضرت انس کھیل میں مصروف ہو گئے؟ اتنی تاخیر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت انس کو تلاش فرماتے ہوئے نکل پڑے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم پر کوئی نکیر نہ کی، خدمت میں کوتاہی پر کوئی حرف زنی نہ کی، بلکہ یا انیس کہہ کر مخاطب فرمایا۔ یہ انداز تخاطبی انتہائی محبت سے بھرپور ہوا کرتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو ان الفاظ سے محبت کی اظہار کے موقع پر پکارا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان پر خفا ہوتے، انہیں ڈانٹتے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوبانہ انداز میں استفسار فرمایا۔ مطلوبہ حکم کے بجا نہ لانے پر، کام نہ کرنے پر خدام کے ساتھ کیا طرز عمل اپنانا چاہیے، اس سے بخوبی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حادثاتی طور پر غلام ہو گئے تھے اور غلامی کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ گئے تھے۔ زید کے والد بیٹے کی جدائیگی پر انتہائی غمگین و پریشان تھے۔ بیٹے کی جدائیگی پر انہوں نے اشعار بھی کہے۔ کسی طرح ان کے علم میں بات آئی کہ حضرت زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹے کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے والد کے ساتھ چلے جائیں یا یہیں پر رہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی کو پسند کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے حضرت زید اس قدر متاثر ہو گئے تھے کہ آزادی کے بجائے غلامی کو پسند فرمایا۔ والد کے بجائے، خاندان کے بجائے، قبیلے کے بجائے اللہ کے رسول کو ترجیح دی۔ یہ وہی رحیمانہ و کریمانہ پہلوؤں کے اثرات تھے جس کے سائے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروان چڑھے تھے، جسے کسی بھی قیمت پر انہوں نے چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحتوں کے ساتھ نرمی، محبت، الفت اور رحمت کے پہلو اپنانے کی تلقین کر رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحتوں کے سلسلے میں اس پہلو کی بھی رعایت کی ہے کہ ان پر زائد بوجھ نہ ڈالا جائے، تحمل سے زائد کام نہ لیا جائے، اگر زائد کام لو تو ان کا ساتھ دے دیا کرو۔ الغرض ہمیں اس بات کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے خادموں، ملازموں کے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں۔ کہیں ہم انہیں بیجا تکلیف تو نہیں دے رہے ہیں، کہیں ماتحتوں کے ساتھ ہمارا رویہ سیرت نبوی کے مخالف تو نہیں ہے۔ جانچنے کے ساتھ ہمارے رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ دوستو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق طرز عمل اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔